سردیوں کے موسم میں K2 کو سر کرنے کی مہم کے دوران لاپتہ ہونے والے محمد علی ستپارہ کے لیے مہم جوئی صرف شوق ہی نہیں بلکہ جنون اور عشق بھی تھی۔ محمد علی ستپارہ خود کو پہاڑوں کا بیٹا کہتے تھے اور اسی لیے پہاڑوں کے اس بیٹے نے ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جانے کا فیصلہ کیا۔ 18 فروری کو ایک پریس کانفرنس میں گلگت بلتستان کے حکام نے پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ سمیت دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کے دوران لاپتہ ہونے والے تینوں کوہ پیماؤں کی موت کا اعلان کرتے ہوئے ان کی تلاش کے لیے جاری آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔ محمد علی ستپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چیلی کے ہوئن پیبلو مہر کو 5 فروری کو 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر K2 کی چوٹی کے قریب آخری مرتبہ علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے دیکھا تھا، جو آکسیجن ریگولیٹر کی خرابی کی وجہ سے مہم ادھوری چھوڑ کر واپس آنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اپنے والد سمیت تینوں کوہ پیماؤں کی موت کا اعلان بھی ساجد نے اسکردو میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ ساجد ستپارہ کا کہنا تھا کہ K2 نے میرے والد کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ 5 فروری کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کی مہم جوئی کے دوران میرے والد علی ستپارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں جان سنوری آئس لینڈ کا اور JP مہر چیلی کا کلائمبرز موجود تھے، ایریاز میں وہ مسنگ ہے اور ڈیڈ زون کہلاتا ہے K2 کا، اور ان کی سروائیول کی امید نہ ہونے کی برابر ہے، لہٰذا ان کی تلاش کے لیے مزید لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ میرے والد علی ستپارہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑوں سے محبت کرنے والے ہی فطرت کی سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جن سے یہ پہاڑ محبت کرتے ہیں انہیں یہ پہاڑ اپنی بلندی پر ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے والد کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں اور میرے خاندان سمیت پوری قوم کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی ستپارہ کے دوسرے بیٹے مظاہر نے اپنے والد کی یادیں شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میرے ابو حوصلے کا پہاڑ تھے۔ کوہ پیمائی کی ہر مہم پر جانے سے پہلے امی اور ہم لوگوں سے ہنستے مسکراتے مل کر جاتے اور تسلی دیتے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اور ہر صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ K2 کی مہم پر جانے سے پہلے بھی انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا۔ مظاہر نے بتایا کہ ہم نے اپنے ابو کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہی دیکھا، وہ تو پہاڑوں کے عشق میں مبتلا تھے اور کوہ پیمائی تو ان کا جنون تھا۔ یاد رہے کہ 45 سالہ محمد علی ستپارہ کو موسم سرما میں دنیا کی بلند ترین چوٹی نانگا پربت سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کوہ پیمائی میں اپنی خاص مہارت کی وجہ سے انہیں مقامی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل ہوئی۔ مظاہر کے مطابق ان کے والد اکثر اپنے بچوں سے کہا کرتے کہ دیکھو میرے کتنے دوست اور ساتھی اس خطرناک کوہ پیمائی کے کھیل کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم اچھی تعلیم حاصل کریں، پھر چاہیں تو کوہ پیمائی کا شوق بھی پورا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کا ماننا تھا کہ اگر ہم اچھی تعلیم حاصل کر پائیں گے تو اس کی مدد سے ہم کوہ پیمائی میں بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی ساجد ستپارہ بالکل ابو جیسے ہیں۔ انہوں نے والد کے کہنے کے باوجود کوہ پیمائی جاری رکھی، جس کے نتیجے میں ابو ہر مہم پر اب ان کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تھے۔ اپنے آخری مشن پر ساجد کو ساتھ لے جانے والے محمد علی ستپارہ نے چوٹی پر پہنچنے سے پہلے اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ اس کے آکسیجن سلنڈر کا ریگولیٹر خراب ہو گیا تھا۔ یوں ساجد ستپارہ زندہ واپس آ گئے۔ مظاہر بتاتے ہیں کہ ابو نے ان کے بڑے بھائی ساجد کو کہا کہ ریگولیٹر کے بغیر اب وہ مزید اونچائی پر نہیں جا سکتے۔ ساجد نے اس نازک موقع پر کوئی بحث نہیں کی، کیونکہ ان کے والد تاریخ ساز کامیابی حاصل کرنے والے تھے۔ مظاہر کہتے ہیں کہ جب ساجد نیچے آ رہا تھا تو ابو نے اسے انتہائی جذباتی انداز میں زور سے بھینچ کر گلے لگایا، پھر ہدایت کی کہ احتیاط سے جانا، خیال رکھنا، ہم بھی جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ جب ساجد نیچے اتر رہے تھے تو ابو کافی دیر تک ان کو دیکھتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید ابو کی چھٹی حص نے انہیں کسی ناگہانی آفت سے وقت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے مزاج کے برخلاف ساجد کو واپس بھیجا تھا۔ علی ستپارہ کے قریبی دوست اور ساتھی علی محمد نے بتایا کہ محمد علی ستپارہ کے معاشی حالات ابتدا میں کچھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت اور جدوجہد کی۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر کی حیثیت سے کیا۔ وہ ایسے پورٹر بنے جو کوہ پیماؤں کے ساتھ بلندی پر جاتے اور پہاڑ سر کرنے میں ان کی مدد کرتے اور ان کا سامان بھی اٹھاتے۔ تھوڑے عرصے میں کوہ پیمائی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود نہ صرف نجی حیثیت میں کوہ پیمائی شروع کر دی تھی، بلکہ وہ کوہ پیماؤں کے لیے فکسر کی خدمات بھی انجام دیتے تھے۔ علی کے مطابق دنیا کے بڑے کوہ پیماؤں کی تاریخ ساز کامیاب مہموں میں علی ستپارہ کی محنت کار فرما تھی۔ علی ستپارہ ان کوہ پیماؤں کے لیے دشوار گزار پہاڑی راستوں پر رسیاں باندھتے، جن کی مدد سے کوہ پیما چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہوتے۔ علی ستپارہ کے بیٹے مظاہر نے بتایا کہ ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو کام بھی کرو پوری محنت، جوش اور جذبے سے کرو، پھر یہ ممکن نہیں کہ ناکامی ہو۔ علی محمد نے بتایا کہ محمد علی ستپارہ پہاڑوں کا بیٹا تھا، پہاڑ اور کوہ پیمائی ان کے خون میں شامل تھے، اس لیے کوئی خاص مدد حاصل نہ ہونے کے باوجود بھی وہ جلد کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے۔
علی محمد کا دعویٰ ہے کہ محمد علی ستپارہ تاریخ میں شاید وہ واحد کوہ پیما تھے جنہوں نے اپنی ہر مہم کو بغیر آکسیجن کے سر کیا۔ ایسا کرنا کسی دوسرے کوہ پیما کے بس کی بات نہیں، یہ صرف محمد علی ستپارہ ہی کر سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ مستقبل میں لوگ محمد علی ستپارہ پر ریسرچ کیا کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔